امام زمانہ بھی جلوس میں چل رہے ہیں، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ادب سے ان کی ٹانگوں میں اتنی قوت آ گئی کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ان جلوسوں میں بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جہاں جلوس چلتے ہیں نا، اور جہاں یہ جلوس بلکہ یہ تشبیح، یہ شباہت، یہ شبیاں چلتی ہیں نا، جہاں پر یہ زلزلہ چلتی ہے نا، جہاں پر یہ علی اصغر کے پینکے، علی اصغر کے گہوارے نکالے جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے وہ زمین بھی مقدس ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے جب امام حسین کا جلوس، جب اس کے عزادار، جب اس کے ماتمدار یہ چلتے ہیں تو وہ زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی قرآن کی اور اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، بتحقیق بے شک تمہارا اللہ ولی اور اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اب بھائی توجہ ہے، کسی بھی فرقے کے علماء سے پوچھو کہ بھائی حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے کی، تو جواب یہی آئے گا کہ علی بن ابی طالب ہمارے مولا نے۔ بھائی کس طرح؟ اب سوال سائل آیا، مولا نماز پڑھ رہے ہیں، مولا علی بن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں، سائل آیا کہنے لگا ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا، ہے کوئی؟ 3 مرتبہ اس سائل نے آواز دی، اب کہہ رہا ہے وہ سائل یا اللہ میں تیری مسجد سے، تیری دربار سے میں خالی جا رہا ہوں، لیکن یہ میرے مولا کو گوارا نہیں تھا، یہ علی کو گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے گھر سے کوئی خالی جائے۔ تو اس وقت میرے مولا نے بہت توجہ، اس وقت میرے مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ہاتھ آگے اپنا ید اللہ ہاتھ آگے کیا اور زکوٰۃ دی، اور اسی وقت اللہ نے قرآن میں یہ آیت دی انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بھائی اب یہ معلوم ہو گیا نا ہاں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، یا علی مدد نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن ہم قرآن کی آیت سے ثابت کریں گے کہ یا علی مدد کہنا کوئی بدعت نہیں۔ اب آؤ، اس اللہ نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ، اس ولی کی معنی کیا ہے؟ اب علماء لکھتے ہیں کہ اس ولی کی معنی ہے، اس ایک ولی کی معنی 70 معنیوں پر مشتمل ہے۔ تو اس میں سے ایک ولی کی معنی ہے، بہت توجہ، بہت بڑا موضوع تھوڑے سے لفظوں میں سمیٹ کر دے رہا ہوں کہ بھائی علی ولی کی معنی کیا ہے؟ ولی کی معنی ہے مددگار۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار، ورسولہ، اور رسول تمہارا مددگار، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مددگار جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، حالت رکوع میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر علی، حیدر علی، حیدر علی، درود پر محمد علی۔ تو بھائی زحمت تمام، بس تھوڑی سی اور ایک مولا کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ علی کس کو کہتے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے علی؟ کعبے میں ولادت، توجہ ہے نا بھائی، کعبے میں ولادت میرے مولا کی، مسجد میں شہادت میرے مولا کی، توجہ ہے بھائی۔ تو علی کس کو کہا جاتا ہے؟ علی اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے رسول خدا نے خود فرمایا کہ یا علی آپ کے فضائل کے لیے سارے دریا سیاہی بن جائیں، سارے دریا سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت کے پتے قلم بن جائیں، اور سارے جن اور انسان مل کر یہ علی کے بارے میں فضائل لکھنا چاہے تو تب بھی نہیں لکھ سکتے۔ یہ علی وہ عظیم ہستی ہے جس کے زیارت کو آدم سے پہلے انسان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ ارے مولا کائنات تو بہت دور کی بات ہے، ان کے غلاموں کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے۔ نعرہ
ان کے غلاموں کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے. بس زحمت ختم, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک اور فضائل میں اپنے مولا کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. بس ختم. کہ یہ علی تو وہ ہے جو کہ جبرائیل کے استاد ہیں, لیکن علی کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا؟ یہ علی وہ ہے. اب میں نے نہیں, رسول نے علی کے بارے میں علی کے لقب لگائے ہیں کہ علی اکمل بھی ہے, علی حیدر بھی ہے, علی حامی بھی ہے, علی شافی بھی ہے, علی شیر خدا بھی ہے. بھائی توجہ ہے نا؟ تو میں اپنے مولا کے بارے میں کس طرح اس کے فضائل بیان کر سکتا ہوں؟ کس طرح؟ یہ علی وہ عظیم شخصیت ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے بھی استاد ہے. جبرائیل علیہ السلام کون؟ جو دنیا میں پہلا, دنیا کچھ بھی نہیں تھی جب اللہ اور یہ جبرائیل تھے. اور کون تھا؟ وجدن کا اسماء, وجدن کے اسماء. اب علی کہتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے قبل کے میں چلا جاؤں. کوئی بھی سوال ہو پوچھو. تو کسی نے علی سے پوچھا, یا علی آپ یہ بتائیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آدم کون؟ ہمارے پہلے آدم, اللہ کے پہلے نبی, اللہ کے پہلے خلیفے. اب کہہ رہا ہے کہ یا علی, یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یا علی وہ تو ہاتھ تو نہیں رکھتا, وہ تو جسمانی سے پاک ہے. اللہ تو جسم سے پاک ہے, اللہ تو جسم نہیں رکھتا ہے, اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا ہے. پھر اللہ قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یا علی, قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو علی کوفے میں خطبہ دے رہے تھے اور کہنے لگے انا الذی میں وہ ہوں, ھذا صفت علمی, ھذا لعاب رسول اللہ, ھذا مزقنی رسول اللہ زکن زکا. یہ علی کہہ رہے ہیں یہ میرا سینہ علوم الہی کا گنجینہ ہے, یہ لعاب پیغمبر چوسنے کا اثر ہے. انہوں نے مجھے ایسے بھرایا جسے طاہر اپنے بچے کو بھراتا ہے. اب علی پوچھتے ہیں پوچھو کیا بات ہے؟ اب صحابی نے پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور توجہ, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو علی اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں انا الذی, میں وہ ہوں جس کے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا. میں وہ ہوں جس کے دونوں ہاتھوں سے آدم کو دنیا میں پہلے انسان, پہلے اللہ کے خلیفے, پہلے اللہ کے نبی آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. زحمت تھا, درود پڑھے محمد. بھائی ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ ان جلوسوں میں بڑے ادب کے ساتھ چلا کرو.